ہاروت ماروت جو تھے یہ دو فرشتے تھے. یہ زمین پر آئے انسانوں کی بھیس میں. اب اگر تم واقعی سمجھنا چاہتے ہو سچی بات کھلی ہوئی بغیر کسی پردے کے اصل کہانی وہ میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں. جی پلیز. تم کسی مارکیٹ میں گئے ہوگے, کسی مال میں گئے ہوگے نا. جیسے اب کسی ہم فیشن کی شاپ پہ جاتے ہیں جہاں سے ہم کپڑے خریدتے ہیں, تو وہاں پر سیل بھی لگی ہوتی ہے اور وہاں پر ایک بارگین کارنر بھی ہوتا ہے. ایسے کپڑے بھی لٹکے ہوئے ہوتے ہیں کہ جن میں کوئی نقص ہو, کوئی فلا ہو, کہ کسی کی سلائی ادھڑ گئی, کسی کا بٹن ہٹا ہوا ہے, تو وہ اس کے اوپر اچھے خاصے جو ہے ریڈیوس کر کے پرائس لگا کے رکھتے ہیں. تو نقص والی چیزیں بھی رکھتا ہے آدمی اور بالکل صحیح ہوتی ہیں وہ چیزیں بھی رکھتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اب اگر ہم یہ کہیں کہ جادو بھی اللہ کی طرف سے ہے تو آپ کو پریشانی ہوگی, لیکن آپ کو پریشانی ہونی تو نہیں چاہیے. کیوں نہیں ہونی چاہیے بھئی؟ ابلیس اور شیطان یہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہیں. اچھا, اب جادو اللہ نے لوح محفوظ میں ہی جنتر منتر جادو جو ہے یہ لکھا ہوا ہے, لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اب آپ کہیں گے کہ پھر یہ حرام کیوں ہے؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس اور شیطان کو بھی اللہ نہیں بنایا نا, پھر وہ گمراہ کیوں کرتا ہے؟ اچھا, تو اب اصل بات کیا ہے؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست باطنی علم بنایا جس کے ذریعے انسان اللہ کی ذات تک پہنچ جاتا ہے, جس کے ذریعے انسان کی زبان میں اللہ بولتا ہے, جس کے ذریعے امر کن کی طاقت اس کی زبان میں آ جاتی ہے, جس کے ذریعے بڑی بڑی کرامتیں دکھاتا ہے. وہ کہتا ہے بارش ہو جا, بارش ہو جاتی ہے. وہ مردوں کو کہتا ہے زندہ ہو جا, زندہ ہو جاتے ہیں. وہ کم بسم اللہ کہہ کے مردوں کو زندہ کر دیتا ہے. کتنی بڑی طاقت ہے یہ, کیوں جی؟ ایک طرف یہ بنائی, اور دوسری طرف جو ہے جنہوں نے جہنم میں جانا تھا, ایسے مخلوق تو زیادہ بنائی نا جنہوں نے جہنم میں جانا تھا. تو اگر ان کو کوئی علم نہ دیتا, اگر جہنمی روحوں کے لیے کوئی علم نہ بناتا, تو یہ روحانیت والے تو بڑے طاقتور ہوتے, روحانیت والے تو بڑے طاقتور ہو جاتے. تو وہ بیلنس نہیں ہوتا مخلوق میں. پھر ان جہنمیوں کے لیے بھی ایک طاقتور علم بنایا, اور وہ طاقتور علم ہے جادو. جادو کے ذریعے کیسی کیسی بڑی بڑی چیزیں کرتا ہے آدمی, کر دیتا ہے نا. لوگوں کے کاروبار تباہ کر دیتا ہے, لوگوں کے گھر اجاڑ دیتا ہے, میاں بیوی میں ناچاکی کرا دیتا ہے, اولاد میں اور والدین میں ناچاکی کرا دیتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کر دیتا ہے. جادو جو ہے وہ جہنمی روحوں کے لیے جب یہ بنایا, تو ان کے پاس جب یہ جادو کی طاقت آئی تو لوگ یعنی ان کی طرف متوجہ ہوئے. اور روحانیت جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے تو 12 سال لگتے ہیں نا, جادو سیکھنے میں تو 2-4 دن لگتے ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں پیسے کے بھوکے, بہت سے لوگ ہوتے ہیں عورتوں کی محبت کے بھوکے, کیوں جی؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں حسد کے مارے کہ میرے سامنے والے کے پاس زیادہ پیسہ ہے, اس کا کاروبار بند کرا دو. بہت سی عورتیں ہوتی ہیں حسد کی ماری کہ یہ فلاں عورت بڑی خوبصورت ہے, اس کے اوپر عمل کرا دو, اس کی خوبصورتی چلی جائے. وہ دونوں میاں بیوی بڑے خوش رہ رہے ہیں, ان میں ناچاکی کرا دو اپنے حسد کی آگ کے لیے, اپنے تکبر کے لیے. پھر یہ جو جہنمی روحیں ہیں یہ جادو والوں کی طرف منتقل ہوتی ہیں. اس طرف روحانی لوگ ہیں, اس طرف یہ لوگ ہیں. ادھر روحانیت کا علم ہے, ادھر جادو کا علم ہے. آیا دونوں اللہ کی طرف سے ہیں, پاور دونوں کے پاس ہے. جادو والوں کے پاس بھی تھوڑی بہت پاور ہے اور روحانیت والوں کے پاس بھی تھوڑی بہت پاور ہے. لیکن فرق یہ ہے, روحانیت کا جو تعلق ہے وہ رب سے جڑ جاتا ہے. روحانیت والے پاور دکھاتے ہیں لوگوں کی زندگی بنانے کے لیے, لوگوں کو رب سے ملانے کے لیے, لوگوں کی خوشی کے لیے, کیوں جی؟ اور یہ جو جادو والے ہوتے ہیں ان کا تعلق شیطان سے جڑ جاتا ہے. یہ پھر منفی کام کرتے ہیں, لوگوں کو تباہ کرنے کا, اپنے حسد کی آگ کو تسکین پہنچانے کا, اپنے تکبر کو تسکین پہنچانے کا.
اس طرح دنیا میں بیلنس قائم رہتا ہے. تو یہ جادو بھی اللہ کی طرف سے ہی آیا ہے. اب جادو آئے کیسے زمین پہ؟ روحانیت تو آ گئی مرسلین کے ذریعے. کیوں جی؟ روحانیت تو آ گئی نا نبیوں کے ذریعے، ولیوں کے ذریعے. اب کوئی جادو کیسے بھیجے اور دنیا کو پتہ بھی نہ چلے کہ اللہ کی طرف سے آیا؟ کیوں جی؟ پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے نا، کیونکہ اللہ تو تدبیر والا ہے نا. اس نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ تم اللہ سے مکر کرتے ہو، اللہ تم سے مکر کرتا ہے، اور تم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم سے زیادہ مکر اللہ جانتا ہے. قرآن شریف میں آ گیا نا. تو اب جادو کو وہ نبیوں کے ساتھ تو نہیں بھیج سکتا تھا، ولیوں کے ساتھ تو نہیں بھیج سکتا تھا. تو پھر اس نے پھر فرشتوں کو کہا، ہاروت ماروت کو، کہ یہ جو علم ہے یہ تم سیکھ لو. ان کو سکھا دیا. اور پھر اس کے کچھ عرصے بعد کہا کہ اچھا ایسا کرو تم نیچے کا چکر لگا کے آؤ. یہ نہیں کہا کہ یہ علم کسی کو دینا، یہ نیچے جاؤ، نیچے کے چکر لگا کے آؤ، دیکھو کیا ہو رہا ہے. تو یہ انسانی روپ میں ہاروت اور ماروت آئے، یہ مصر میں آئے. ٹھیک ہے. اب یہ انسانی صورت میں جب آئے تو ان کو ایک لڑکی سے پیار ہو گیا، اور پیار پیار میں اس کو خوش کرنے کے لیے لڑکی کو انہوں نے وہ جادو اس کو سکھا دیا. اس کو سکھا دیا جادو. جب اس کو سکھا دیا تو پھر اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ یہ تم نے کیا کیا، اب تو تمہیں سزا ملے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو وہ بابل شہر ہے مصر میں، جس کو اب جو ہے نا بیبیلون کہتے ہیں، اس کے اندر کنویں میں الٹا لٹکا دیا، اور پھر اس لڑکی کے ذریعے یہ جادو آگے بڑھ گیا. ہاں، اللہ نے نیچے اتارنا تھا جادو کسی بھی ذریعے سے، باقی بہانہ بن گیا نا. ہاں، اتارا اللہ نہیں ہے. TV, bringing light, love, and peace in your life.